حج بدل. حج بدل کیا چیز ہے؟ بدل کہتے ہیں کسی کے بدلے کچھ کرنا کسی کے لیے. اگر کوئی شخص صاحب استطاعت ہو لیکن بوڑھا ہو، اتنا بوڑھا کہ سفر کرنے کے قابل نہ ہو، بہت کمزور ہو، بیمار ہو، مفلوج ہو، پیرالائزڈ ہو، یا دائمی مریض ہو کہ کسی حال میں سفر نہیں کر سکتا، خود حج کرنے کے قابل نہیں ہے لیکن مالدار ہے، اس پہ حج فرض ہے مال کی وجہ سے، تو ایسے شخص کو اپنا مال دے کے کسی اور سے اپنا حج کروانا جائز ہے. لیکن وہ ایسا شخص ہوگا جس کا اپنا حج پہلے ہو چکا ہو. آپ یہ نہیں کر سکتے فلاں غریب انسان ہے اس کو میں پیسے دیتا ہوں تاکہ یہ میرا حج بدل کر دے. نہیں، اگر غریب نے پہلے اپنا کیا ہوا ہے تو پھر ٹھیک ہے، آپ اسی کو دے دیں دوبارہ موقع. تو اس طرح اس معذور شخص کا حج بدل ہو جائے گا، یعنی فریضہ ادا ہو جائے گا. ابن عباس کہتے ہیں قبیلہ جہینہ کی ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا کہ میری والدہ نے حج کی نظر مانی تھی لیکن وہ حج نہ کر سکیں. یہ نظر والا حج ہے، فرض والا نہیں ہے. نظر بھی فرض ہو جاتی ہے نا، کیونکہ آپ نے اپنے اوپر خود لازم کیا. تو نظر مانی ہوئی تھی لیکن جا نہیں سکیں، تو کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، ان کی طرف سے حج کرو. کیا تمہاری ماں پر قرض ہوتا تو تم اسے ادا نہ کرتی؟ اللہ کا قرض ادا کرو. اللہ کا قرض تو اس کا سب سے زیادہ مستحق ہے کہ اسے پورا کیا جائے. تو اسی سے آپ دیکھیں کہ بعض لوگ عمرے کی نظر مان لیتے ہیں. ہوتا ہے عمرے کی نظر مان لی، بیٹا میرا حافظ ہو گیا تو میں عمرہ کروں گی، لیکن کیا ہوا، اس وقت تک کوئی بیماری آ گئی، کوئی ایسی مجبوری آ گئی کہ باقی بچے چھوٹے ہیں، ان کو چھوڑ کے نہیں نکلا جائے، کوئی وجہ، تو عمرہ بدل بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ بعض لوگ پھر کہتے ہیں اب ہم نے نظر مانی تھی، اب ہم کیا کریں، نظر کیسے پوری کریں، چھوڑ ہی دیتے ہیں، نظر پوری نہیں کرتے. تو یہ بھی گناہ کا کام ہے کہ آپ نظر مانیں اور نظر پوری نہ کریں. اگر کوئی بھی طریقہ نہ ہو نظر پوری کرنے کا تو پھر قسم توڑنے کا کفارہ دینا ہوتا ہے. ٹھیک، پھر اس سے انسان نکل آتا ہے نظر سے. لیکن نظر مان کے ایسے ہی اس کو نہیں چھوڑ دینا چاہیے کہ مجبوری ہے اب نہیں پوری ہو سکتی. تو حج بدل کے کچھ خاص ضابطے، احکامات، قاعدے ہیں. پہلی بات یہ کہ کن کی طرف سے حج نہیں کیا جا سکتا، یہ یعنی حج بدل کس کا نہیں ہوتا. کسی ایسے شخص کی طرف سے حج بدل نہیں ہوگا جس میں خود حج کرنے کی طاقت ہو، جو خود جا سکتا ہو، اور صرف ویسے ہی حج کی مشقت سے بچنے کے لیے کہ بہت بھاری سفر ہے میں نہیں جا سکتا، کسی کو بھیج دیتا ہوں اپنی جگہ، ایسے نہیں ہو سکتا. ابن قدامہ کہتے ہیں اس بات پر اجماع ہے کہ فرض حج کی طاقت رکھنے والے شخص کی طرف سے کوئی دوسرا حج نہیں کر سکتا. ابن منذر کہتے ہیں جس پر حج فرض ہو اور اس کے ادا کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہو تو اس کی طرف سے کیا جانے والا حج کفایت نہیں کرے گا. اسی طرح مجنون کی طرف سے بھی نہیں ادا ہوگا، کیونکہ اس کے افاقے کی امید کی جا سکتی، ہو سکتا ہے کسی وقت ٹھیک ہو جائے. تو جب تک وہ مجنون ہے اس پر قلم ساکت ہے، ابھی اس پہ حج فرض ہی نہیں ہے ایک طرح سے. جب وہ ٹھیک ہوگا تو پھر حج کر لے گا، نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں. قیدی کی طرف سے حج بدل نہیں کیا جا سکتا کیونکہ امید ہے وہ قید سے باہر آ جائے. فقیر کی طرف سے بھی حج بدل نہیں کیا جا سکتا کہ میری بہن بہت غریب ہے وہ نہیں کر سکتی تو میرے پاس پیسے ہیں میں اس کے لیے حج کر دوں، یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ کل کو غنی ہوگی، صاحب استطاعت ہوگی تو خود کر سکتی. یعنی جہاں پاسبلٹی ہو کہ اس شخص کے حالات بدل سکتے ہیں تو جب اس کے حالات بدلیں گے، جب وہ صاحب استطاعت ہوگا تو وہ چلا جائے گا. محض مالی حیثیت کے ہونے کی وجہ سے وہ کسی اور سے حج نہیں کروائے گا. ٹھیک، اب کن لوگوں کی طرف سے حج کیا جائے گا؟ ایسے بیمار جن کے صحت یاب ہونے کی امید ہی نہ ہو، کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے، یا پھر بدنی طور پر عاجز ہو، یا میت کی طرف سے حج بدل ہوگا جو دنیا سے جا چکا. امام نووی کہتے ہیں جمہور علماء اس بات کے قائل ہیں کہ حج میں میت اور شفا یابی سے مایوس عاجز کی جانب سے نیابت کی جا سکتی. اس کو نیابت کہتے ہیں، نائب بنانا، کسی کو وکیل بنانا اپنا. انتہائی ضعیف اور بوڑھے شخص کی طرف سے حج بدل کیا جا سکتا ہے. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ابو رزین حاضر ہوئے. عرض کیا میرے والد انتہائی ضعیف اور بوڑھے ہو چکے ہیں، حج اور عمرے کی طاقت نہیں رکھتے، نہ ہی ان کے اندر عورت کی خواہش ہے. آپ نے فرمایا پھر تم ان کی طرف سے حج بھی کرو اور عمرہ بھی کرو، یعنی بہت ہی بوڑھے ہیں تو ٹھیک ہے. اسی طرح فوت شدہ کی طرف سے عبداللہ بن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک بار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا. آپ کے پاس ایک عورت آئی اور بولی میں نے اپنی والدہ کو ایک لونڈی بطور صدقہ دی تھی اور والدہ فوت ہو گئی ہیں. آپ نے فرمایا تمہارا اجر واجب ہو گیا اور وراثت نے وہ لونڈی تمہیں لوٹا دی.
یعنی واپس تمہارے پاس آ گئی، تم ماں کی وارث تھی. اس نے پوچھا اللہ کے رسول ان کے ذمے 1 ماہ کے روزے تھے، کیا میں ان کی طرف سے روزے رکھوں؟ آپ نے فرمایا ہاں تم ان کی طرف سے روزے رکھ دو. وہ بھی ہو گیا، روزہ بدل ہو گیا، یعنی ان کے حصے کا روزہ رکھ دیا، فرض ادا ہو گیا ان کا. اس نے پوچھا انہوں نے کبھی حج نہیں کیا تھا، کیا میں ان کی طرف سے حج کروں؟ آپ نے فرمایا تم ان کی طرف سے حج بھی کرو. بہت ہی نیک بیٹی تھی، پہلے ماں کو ایک خادمہ دی، پھر اس کے بعد ان کے روزے رکھے، پھر اس کے بعد ان کی طرف سے حج کیا. کم ہی اولاد ایسی ہوتی ہے جو اتنا خیال رکھنے والی ہو. بہرحال یہ یاد رکھیے کہ جس نے اپنا حج کر رکھا ہو وہی دوسرے کے لیے حج کر سکتا ہے، حج بدل کر سکتا ہے. یعنی جب تک اپنا حج نہ کیا ہو وہ کسی دوسرے کی طرف سے حج نہیں کر سکتا. ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو سنا، وہ کہہ رہا تھا لبیک ان شبرما، میں شبرما کی طرف سے حاضر ہوں. آپ نے پوچھا شبرما کون ہے؟ اس نے کہا میرا بھائی ہے. آپ نے پوچھا کیا تم نے اپنی طرف سے حج کر لیا؟ اس نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا پہلے اپنا حج کرو پھر شبرما کی طرف سے کرنا. اسی طرح عورت مرد کی طرف سے اور مرد عورت کی طرف سے حج کر سکتا ہے. یعنی مثلا بیٹی باپ کا حج بدل کر سکتی ہے، اور مثلا شوہر بیوی کی طرف سے کر سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ خثعم کی عورت کو حکم دیا تھا کہ وہ اپنے والد کی طرف سے حج کر لے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو اپنی والدہ کی طرف سے حج کرنے کا حکم دیا تھا. تو دونوں دلائل ملتے ہیں. اور ایک دوسرے شخص کو اپنے والد کی طرف سے حج کرنے کا حکم دیا تھا. تو میل میل کی طرف سے، فیمیل میل کی طرف سے، میل فیمیل کی طرف سے حج کر سکتے ہیں. ایک حج ایک ہی شخص کی طرف سے ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ میری نانی نے بھی نہیں کیا تھا، دادی نے بھی نہیں کیا تھا، تو میں چاہتی ہوں ان سب کا میں اس دفعہ کراؤں. ایسے نہیں ہو سکتا، باری باری ہوگا. ہاں اگر آپ تمتع کر رہے ہیں تو ایک کی طرف سے عمرہ کر سکتے ہیں اور ایک کی طرف سے حج کر سکتے ہیں. یعنی دونوں چیزیں ایک کی طرف سے کرنے کی بجائے ایک کی طرف سے ایک کی طرف سے ایک ہو سکتا ہے، بشرطے کہ اس نے اپنا پہلا حج یا عمرہ کیا ہوا ہو. پھر اسی طرح یہ کہ حج بدل احسان کی نیت کے ساتھ کیا جائے، کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہوئے کیا جائے. اس کا مقصد کسی سے مال بٹورنا نہ ہو، کرائے کا حج نہ ہو کہ یہ مجھے حج کا پیسہ بھی تو اتنا اوپر دے کیونکہ میں اس کا حج کر رہا ہوں. یہ نہیں ہونا چاہیے. یعنی اس کی قیمت وصول نہیں کرنی چاہیے کسی کی طرف سے حج بدل کرنے کی. ابن تیمیہ کہتے ہیں جس نے صرف اس لیے حج کیا کہ کھانے پینے کو مل جائے گا اس کے لیے آخرت میں کچھ نہیں، اور جو اس لیے رقم لیتا تاکہ حج کر سکے تو اس میں کوئی حرج نہیں. اس لیے نیابت کے لیے رقم وصول کرتے ہوئے نیت یہ ہو کہ یہ رقم اس کے لیے حج کے دوران مددگار ہوگی، جیسے سواری کے لیے یا حج کے دوران کچھ کھانے پینے کے لیے جو اس کا وہاں رہنے کا خرچہ ہے، سواری کا خرچہ ہے، قربانی کا خرچہ ہے، تو وہ تو لے سکتا ہے. لیکن اس سے زائد لینا عوض کے طور پہ، اجرت کے طور پر، یہ جائز نہیں ہے. بس اتنا ہی لے جتنا اس کا ایکسپینس ہے، اور پھر اخلاص کے ساتھ اس رقم کو قبول کرنا چاہیے، نہ کہ لالچ کے ساتھ. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر کوئی صاحب استطاعت مسلمان فوت ہو جائے تو اس کا مال تقسیم ہونے سے پہلے اس کے مال میں سے اس کے لیے حج کیا جا سکتا ہے. یعنی وارث جو ہیں حصہ لینے سے پہلے اس کی طرف سے حج کر لیں تو یہ بھی درست ہوگا، کیونکہ یہ قرض ہے نا ایک. یہ بھی بعض علماء کہتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان فوت ہو جائے اور وجوب حج کی شرائط مکمل ہونے کے باوجود فریضہ حج ادا نہ کر سکے، نہیں کر سکا کسی وجہ سے، تو اس کی طرف سے اس کے مال میں سے حج کرنا ضروری ہے، چاہے اس نے حج کی وصیت کی ہو یا نہ کی ہو. چنانچہ اگر اس کی طرف سے کوئی ایسا شخص حج کر دیتا ہے جس کا حج کرنا درست ہو اور اس نے اپنا حج پہلے کر رکھا ہو تو میت کی طرف سے اس کا حج کرنا درست ہوگا اور میت سے فرض کی ادائیگی کے لیے کافی ہوگا. ہاں قریبی عزیز اگر حج بدل کرے تو وہ مستحب ہے، لیکن کوئی غیر بھی کر سکتا ہے. یعنی بااعتماد شخص کو اجرت دے کر، اجرت سے مراد حج کا خرچہ دے کر حج کروا سکتے ہیں، لیکن اگر اولاد میں سے، وارثوں میں سے کوئی کرے تو زیادہ بہتر ہے. پھر والدین کی طرف سے حج کرنا. ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا کیا میں اپنے والد کی طرف سے حج کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں، اگر تم اس کے لیے بھلائی میں اضافہ نہیں کرو گے تو برائی میں بھی اضافہ نہیں کرو گے، یعنی کر لو. پھر بھائی کا بہن کی طرف سے حج کرنا. ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، عرض کی میری بہن نے نظر مانی تھی کہ حج کرے گی لیکن وہ فوت ہو گئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس پر کوئی قرض ہوتا تو کیا تم اسے ادا کرتے؟ اس نے کہا جی ہاں. آپ نے فرمایا پھر اللہ کا قرض بھی ادا کرو. ٹھیک ہے. حج بدل کے لیے نیت کافی ہے، نام لینا ضروری نہیں. جیسے لبیک ان شبرما،
اس نے کہا ٹھیک ہے کہہ بھی سکتے ہیں، لیکن اگر نام نہیں بولا، صرف معلوم ہے کہ کس کی طرف سے ہو رہا ہے تو وہ بھی کافی ہے. پھر اسی طرح حج بدل کی جس کی ذمہ داری لگائی جائے وہی ادا کرے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ پیسے لے لیں، اس میں سے کچھ خود رکھ لیں اور کم قیمت دے کے کسی اور کو بھیج دیں کہ تم جا کے حج کر دو. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، لوگوں سے پیسے لے لیتے ہیں، پھر وہ مکہ یا مدینہ میں کسی اسٹوڈنٹ کو کہہ دیتے ہیں جنہوں نے پہلے اپنا حج کر رکھا ہوتا ہے کہ تم فلاں کی طرف سے حج کر دو. مثلاً اگر کوئی شخص کینیڈا سے جاتا ہے تو ٹکٹ کے ہی کتنے زیادہ پیسے، اور اگر اس نے پیسے خود تو لے لیے سارے، لیکن وہاں کے کسی لوکل کو کہہ دیا تم یہ حج بدل کر دو اور اس کو آدھے پیسے دیے اور آدھے خود رکھ لیے، تو یہ ظلم ہوگا، یہ درست نہیں، ایسا نہیں کیا جا سکتا. یعنی اگر وارثوں نے کسی خاص شخص کو حج کرنے کے لیے کہا کہ آپ کریں گے تو وہ اسی کو کرنا ہوگا، نہیں کر سکتا تو وہ واپس کر دے، پھر وہ آگے اس کو تھرڈ پارٹی کو نہیں دے سکتا. ابن عثیمین کہتے ہیں جو شخص کسی دوسرے کی طرف سے حج بدل کر رہا ہو اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ اس رقم کو کم میں یا زیادہ میں دے کر کسی دوسرے سے حج کرائے جب تک وہ اس سے اجازت نہ لے لے جس کی طرف سے وہ حج کر رہا ہے. یہ ہو سکتا ہے مثلاً ایک شخص حج کرنے کے لیے گیا اور عمرہ ہی کیا تھا، اس نے بیمار پڑ گیا، بیماری ایسی تھی کہ وہاں رک نہیں سکتا تھا، تو اب وہ یہ کر سکتا ہے کہ وارثوں کو بتا کے، جو کروا رہے ہیں ان کو بتا کے وہ کسی اور کے ذمہ لگا کے آ جائے، لیکن ان کو پتا ہونا چاہیے کہ کون کر رہا ہے. یعنی ایسی کسی مجبوری کی شکل میں پھر دوبارہ کمیونیکیٹ کیا جائے، لیکن اپنی طرف سے کچھ فیصلے نہیں کیے جانے چاہیے. حج بااعتماد اور امانت دار لوگوں سے کروانا چاہیے جن کو حج کرنا بھی آتا ہو، مناسک کے حج کا علم ہو، تاکہ دل مطمئن ہو کہ اس نے صحیح کام کیا. یہ نہیں کہ وہ حج کرنے چلے اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ حج کیسے کرتے ہیں. حج بدل کرنے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا وہ جس کے لیے کر رہا ہے اس کو ملے. اللہ تعالیٰ دونوں کو ثواب دینے کی وسعت رکھتا ہے. ہاں، حج بدل کی ادائیگی کے علاوہ وہ حاجی جو اور کام کر رہا ہے، مثلا قرآن پڑھ رہا ہے اپنے لیے، نوافل پڑھ رہا ہے، کوئی اور نیکی کا کام کر رہا ہے، وہاں کسی کو پانی پلا رہا ہے، کسی کو کھلا رہا ہے، کسی کو دبا رہا ہے، یہ نیکیاں اس کی اپنی ذات کے لیے ہوں گی. یہ حج کا حصہ نہیں ہے، نہ یہ واجبات ہے، نہ یہ سنن ہے، نہ ارکان ہے. ابن عثیمین کہتے ہیں مناسک سے متعلق تمام اعمال کا ثواب اسی کو ملے گا جس نے اسے حج میں اپنا وکیل بنا کر بھیجا ہے، جبکہ اس کے علاوہ نمازوں کا اضافی اجر، نفلی طواف، قراءت قرآن کا ثواب اسی کو ملے گا جو حج کر رہا ہے. اسی طرح کیا کسی دوسرے کی طرف سے عمرہ بدل بھی کیا جا سکتا ہے؟ اگر کوئی شخص خود عمرہ کرنے پر قادر ہے تو اس کی طرف سے عمرہ نہیں کیا جائے گا. اگر کوئی شخص مالی یا جسمانی لحاظ سے استطاعت نہیں رکھتا یا اس پر حج عمرہ واجب نہیں ہوتا، اور حج عمرہ ایسے شخص کی جانب سے کیا جا سکتا ہے جو خود حج عمرہ کرنے سے عاجز ہو، اور میت کی جانب سے بھی حج عمرہ کیا جا سکتا ہے، لیکن جو زندہ ہو اس کی طرف سے نہیں. اب اس میں آپ دیکھیے، زندہ تو وہ جس کی پہلے بات ہو چکی، انتہائی بوڑھا ہے، لاغر ہے، جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک شخص نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول میرا باپ بوڑھا ہے، حج کی طاقت نہیں رکھتا، نہ عمرے کی طاقت رکھتا، نہ اونٹ پہ سوار ہونے کی. آپ نے فرمایا اپنے باپ کی طرف سے حج بھی کرو عمرہ بھی کرو.